الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ المولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، متشکر ہوں، آپ بھائی گجرات سے تشریف لائے ہیں، تو میں آپ کا علی حسن بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ کا آپ تشریف لائے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ حسینی منہج پر ہیں الحمدللہ، اور آپ نے جو آج باتیں مجھے بتائی ہیں، پہلے تو میں رپلائی کروں گا ہشام علی ظہیر صاحب کو، سر تسی تحقیق کرو اپنے وڈیاں دے بارے چ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بات ایسی کہ میں شڈولنی کہانی نہیں کرا رہا کہ نواب صدیق حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہاں وہ ان کی جو کتاب ہے روضۃ الندیہ میں جو سینٹیمنٹس ہیں امیر شام ہیں جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ آپ پلیز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور میں دکھ سے کہہ رہا ہوں ہشام صاحب، آپ کہتے ہیں کہ یزید، آپ کے بعض علماء یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی یزید فاسق و فاجر، یزید ملعون ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت عظام کے ساتھ ظلم زیادتیاں کی ان پر اللہ کی لعنت ہو، گل ختم۔ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی اہل بیت کے ساتھ، یار اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے، میری اطرت ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو آگے ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور اہل بیت کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، تو ہم اگر اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ اس لیے ناسبیت والی سوچ سے اپنے آپ کو نکالو اللہ کے بندو۔ یہ میں مفتی طارق مسعود بھائی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اور ہشام بھائی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہو، آپ کے ایڈمن صاحب میرے رابطے پہ ہیں۔ جب تک تو میں انجینئر مرزا کے اگینسٹ ویڈیوز بنا رہا تھا، اس وقت تو آپ اپریشیٹ کر رہے تھے مجھے کہ ماشاءاللہ جی اماد بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب جا کے میں نے حقیقت بیان کی، میں تو علمی اختلاف کر رہا ہوں جو کہ میرا رائٹ ہے، اور میں منہج اہل سنت بیان کر رہا ہوں سر، جو ہمارا سلف، ہمارے خلف جی، ہمارے کبار جو محدثین تھے، محققین تھے، مجتہدین تھے، ان کا میں موقف بیان کر رہا ہوں، تو کون سا غلط ہے؟ تو خدا را اللہ سے ڈریں، آپ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ اگر آپ یوں نہیں کریں گے، قیامت والے دن اللہ آپ سے پوچھے گا جی، جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ انشاءاللہ جنتی ہے، جو محبت کا اظہار کرے گا وہ انشاءاللہ جنتی ہے، جو ان کی مبارک سبیل پر چلے گا وہ انشاءاللہ جنتی ہے، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ جنتی ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ پھر اللہ معاف کرے وہ ہے ہی جہنمی ہے میرے نزدیک۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ میں یہ نہیں کہ شیعوں کو خوش کر رہا ہوں، ادھر اس مجلس میں کوئی شیعہ نہیں بیٹھا ہوا، میں تو ادھر ہمیشہ ہر فرائیڈے کو بیان کرتا ہوں۔ کیوں جی؟ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ قرآن صحیح حدیث اچھے اخلاق کے ساتھ، مگر مجھے دکھ ہے کہ آپ یزید جیسے بندے کو آپ کہہ رہے ہیں جی، اور ان لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کے بارے میں نو کمپرومائز۔ یہ کہتے ہیں یہ بل پاس ہوا، مجھے خوشی ہوئی یہ بل پاس ہوا ہے، ہاں جی،
لوگ کہیں گے کہ کیسے خوشی ہے؟ اس حوالے سے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اس میں صحابہ و اہل بیت کی جو ناموس پر پہرا دینا ہمارا فرض ہے جی، اہل بیت کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی روش اور ان کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے، جو واقعی صحابی ہیں۔ جو صحابی نہیں اس کا دفاع تو نہیں کر سکتے نا ہم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں ہمارے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، سیدنا عثمان بن عفان جی رضی اللہ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، ہم ان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور صحابہ سلمان فارسی، ابو ذر، مقداد، بلال جی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا دفاع کرتے رہیں گے۔ مگر جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا سر، ان کا دفاع نہیں ہوگا۔ اے گال جڑی ہے نا کنو کڑ دیو، دفاع صرف ان کا ہوگا جنہوں نے اہل بیت کی غلامی کی ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں ایسا کہ یہ جو صحابہ ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے سب نے اہل بیت کی غلامی کی ہے۔ یہ سب اہل بیت کے غلام تھے، یہ میرے سینٹیمنٹس نہیں ہیں، یہ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، حالانکہ وہ ٹک ٹاکر یوٹیوبر وہ مولوی صاحب ہیں جی۔ حقیقت بات ہے، یہ علماء دیوبند کہتے ہیں، مگر حقیقت تو ہمیں بتانی چاہیے۔ دوسری یہ بات کرنی تھی مفتی طارق مسعود صاحب سے کہ یہ میں نے ابھی ایک بھائی سے مسئلہ پوچھا کہ جو ہے حنفیوں کے نزدیک جو ہے نا رضاعت والا معاملہ جو ہے وہ 2.5 سال لکھا ہے انہوں نے کہ 2.5 سال تک جو اپنی نا وہ بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پیے، مگر قرآن میں 2 سال ہے جی۔ تو اس کا مجھے آپ پلیز بتا دیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال، اور بعض آپ کے ایک عالم ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن سے 2.5 سال ثابت ہے۔ تو اے میں دازو کیڑی آیت ہے اور کون سی صحیح حدیث ہے، تاکہ ظاہر ہے ہم آپ سے مطالبہ کریں گے قرآن اور صحیح حدیث کا، کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے اور یہ قرض ہے کہ آپ قرآن سے صحیح حدیث سے ریفرنسز کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے مفتی طارق مسعود بھائی؟ آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں اور ہشام بھائی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یار تحقیق کرو۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس ڈگری آ گئی ہے، بس ٹھیک ہے ہم عالم بن چکے ہیں، وہ بھائی زیادہ پوچھ ہوگی، ہے نا بخاری شریف کی حدیث مفہوم ہے، 3 لوگ آئیں گے قیامت والے دن، ایک ہوگا عالم جی ہاں جی، علماء پوچھ کے چلنا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ایدی بھی سننا چاہیے میں نے، ویسے اس کی بھی حدیث چاہیے سننا چاہیے کہ کدھر ہے۔ اچھا دوسرے ایک شہید صاحب آئیں گے، ہاں جی، ایک آئیں گے سخی صاحب، تو اللہ فرمائیں گے عالم صاحب بتاؤ کس کے لیے پڑھا پڑھایا؟ عالم کہے گا یا اللہ تیرے لیے پڑھا پڑھایا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اللہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے جناب، دل دے حال جان دے اللہ۔ تو اللہ فرمائیں گے تم نے اس لیے کیا کہ واہ واہ ہو میری بلے میری ہاں جی پبلسٹی ہو، اللہ فرمائیں گے اون دے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح شہید صاحب آئیں گے، ان کو بھی اللہ یہ فرمائے گا۔ ایک سخی صاحب آئیں گے، کس کے لیے مال خرچ کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں تو لوگاں واسی کرتا سے ہیں کہ بڑا سخی ہم ہے، یہ جمعرات کو ادھر ہوتا ہے نا ہمارا ادھر، ہاں جی۔ تو میں یہ کہتا ہوں بھائی بتایا نہ کرو کہ میں نے اتنے دیے، چھوڑ دو، یہ اللہ کا معاملہ ہے آپ کا، اللہ آپ کو اجر دیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو بتاؤ گے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، وہ آپ کا عمل مردود ہو جائے گا، وہ کام مردود ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ عالم دین بن چکے ہیں، آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، سند والے عالم ہیں۔ اے جی عماد الاسلام عالم تو نہیں ہے نا؟ تو یار عالم تو نہیں ہے تو امام بخاری، یہ امام مسلم، ترمذی، نسائی، جو جتنے بھی محدثین تھے ان کی حدیثیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ تو ٹھیک تھے نا یار، ان کے ریفرنسز کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ تو ٹھیک تھے نا یار، 2812 جو بیان کروں وہ تو ٹھیک ہے نا یار۔ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، وہ تو ٹھیک ہے نا یار۔ یہ باتیں مت کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اس لیے خدا را اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔
تیسرا آخر میں یہ بات کہ بات میں وائنڈ اپ ختم کرتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں. آپ یہ بتائیں کون سی علماء سے پوچھیں؟ بریلوی علماء سے پوچھیں، دیوبندی علماء سے پوچھیں، یا اہل حدیث علماء سے پوچھیں؟ شیعہ کو تو چلو آپ مانتے نہیں ہیں جی، شیعہ یہ تو تسی تینوں ایک دوسرے دے اگینسٹ ہو، تسی تینوں ایک دوسرے کو گمراہ کہندے ہو، کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں. یار حسام الحرمین میں ہے کہ دیوبندی جو ہے مرتد ایسی ہے جی، کافر کا لکھا. میں ادھر گجرات گیا پیر صاحب سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی کوئی دیوبندی توڑے وہ تو کافر نے. ساری یہ کون سی بات ہے؟ تسی ترے ایک دوسرے کو کافر گمراہ کہندے ہو. اپنی مسجدیں ہیں، اپنے آپ کے مدرسے ہیں، اپنی چندہ کاپی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کون سے عالم کے پاس بندہ جائے؟ ایک نیوٹرل بندہ کدھر جائے بتائیں مجھے. ایک سوال ہے معصومانہ اور عادلانہ کہ بندہ کدھر جائے. اس لیے آج عوام دیکھیں ہماری بیچاری، مجھے عوام کے اوپر ترس آتا ہے. جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، اللہ کی قسم کہ عمران خان صاحب کو تو اللہ نے دیا ہوا ہے سب کچھ، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی پاکستانی عوام کے اوپر ترس آتا ہے. اسی طرح مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ یار آپ عوام کو کیوں کہانی کرا رہے ہیں. خدا را اللہ سے ڈریں. جو بھی آپ عمل کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، آپ ریفرنسز کے ساتھ بات کیا کریں جی. قرآن سے بات کریں، صحیح حدیث سے بات کریں. میں نے کل پرسوں جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، ٹھیک ہے، مگر ان کی تقلید ایک مجھے مولوی صاحب سرگودا کے کہہ رہے تھے فرض ہے، اور جو ان کی تقلید نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. بھائی میں ان سے ریفرنس مانگتا ہوں، مجھے قرآن کی آیت دکھائیں، صحیح حدیث بتائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت صحابہ کے بعد تابعین یا تبع تابعین آئیں گے، مجتہدین ہوں گے، ان کی تقلید کرنا فرض ہے. سارا ہی کوئی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ صحیح حدیث ہے. آپ یہ ادھر کہتے ہیں جی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، وہ تو آپ کے خود ہی جید علماء کہتے ہیں اس سے مراد حاکم وقت کی پیروی کرنا. بعض کوئی اور کہانی کرا رہا تھا، بعض کوئی اور کہانی کرا رہا ہے. بول وہی جو حق ہے، یعنی کہ قرآن صحیح حدیث سے بات کریں. اور جب آپ سے ریفرنس مانگا جائے آپ گالیاں نہ دیا کریں، آپ مس بہیو نہ کیا کریں. آپ یہ نہ کہا کریں کہ یار آپ کو تمیز نہیں ہے. تمیز وہ آپ کو نہیں ہے بات کرنے کی، گالیاں آپ دے رہے ہوتے ہیں. ہم تو آپ سے ریفرنس مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم تو طالب علم بن کر، محتاج بن کر، دین کے ہم محتاج ہیں جی، اللہ کے ہم محتاج ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم جی. ہم آپ سے ریفرنس مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ ریفرنس کے ساتھ بات کریں. تو یہ میرے گزارشات ہیں، ایلیگیشنز ہیں. اور ایلیگیشن آپ نے مجھے جواب دینا. آپ یہ نہ کہا کریں کہ سامنے آؤ. سامنے میں گیا تھا ایک عالم کے پاس، جناب جیلم کے ایک عالم ہیں بہت بڑے، ان کے پاس میں سامنے گیا ہوں. پہلے مجھے فون پہ کہتے ہیں بھی سامنے آ کے بات کرو المحند المفند پر، میں آپ کو دلیل دوں گا. جب میں سامنے گیا تو کہتے ہیں جی کتاباں لے پوڑ گیا. بھائی یہ کون سی بات ہے؟ کتاباں کتوں لے پوڑ گیا؟ جواب دیو بھائی، آئے نا دوڑ تھلے پھر، یعنی کہ جواب دیں علمی، قرآن کی آیات سے صحیح حدیث سے جواب دیں. یہ آپ نہ بات کریں. پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عبدالواحد قریشی صاحب کے پاس چلے جائیں. او بھائی انہوں نے میری کال ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، میں نے نہیں کی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی مجھے ریفرنس نہیں دیا، نہ انہوں نے قرآن کی آیت. کیونکہ جب آپ کا عقیدہ ہو جی کسی بات پر، میرا یہ اسٹانس ہے، اس کو قرآن کی آیت دینی چاہیے، صحیح حدیث سے بات کرنی چاہیے. یہی میرا گلہ شیعہ علماء سے ہے ہاں جی، بریلوی علماء سے ویری سوری محسوس نہیں کر رہا کہ جب آپ اپنا کوئی عقیدہ پیش کرتے ہیں تو قرآن کی آیات پڑھیں. یہ عقیدہ ہے جناب، یہ آیت ہے، گل مک گئی. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، تو لوگوں سے مدد مانگنا یا ایسی شخصیات سے مدد مانگنا یا ایسی ہستیوں سے مدد مانگنا جو خود محتاج تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کمپرومائز مولا علی علیہ السلام، مولا حسن، مولا حسین جی، ان پر قربان جو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تو اسی تو کوئی شاہی کو ہونا پائی جی. تو یہ میرے معصومانہ عادلانہ سوالات ہیں دیوبندی اور اہل حدیث. یعنی کہ کچھ ناسبی ہیں جو جواب نہیں دے سکتے، مگر آپ ویڈیو کی شکل میں جواب دیں
تو ان اللہ ماجور ہوں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ مگر میرا اینڈ میں یہ بتا دوں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، تردید نہیں کر رہا، تضحیق نہیں کر رہا، مذاق نہیں اڑا رہا، میں ریفرنسز کا قائل ہوں۔ جہاں سے بھی ریفرنسز کے ساتھ بات ملے گی، قرآن صحیح حدیث، کیونکہ میں اہل سنت منہج سے ہوں، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو اسی سے سٹانس سے آپ قرآن صحیح حدیث سے ریفرنسز کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ ریفرنس دیں گے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ ہم پھر آپ کی اشاعت ترویج کریں گے، یار یہ ریفرنس ہے، اس کا یہ مجھے فائدہ ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم یہ ویڈیو بنائی تھی، آپ کہتے ہیں ولی کامل، ولی کامل، تو ولی تو ٹھیک ہے، کسی کو آپ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہتے ہیں ولی کامل، کامل کا جو لفظ ہے اس سے مجھے اختلاف ہے، آپ کسی کو کامل کہہ سکتے ہیں؟ کمپلیٹ ہے کوئی جی؟ ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ بات میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں، آپ نے میری یعنی کہ آپ نے نیوٹرل بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ میری تائید کرنی ہے۔ آپ کسی کو کامل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا یار، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کامل ہیں، کیونکہ ان کو بھی اللہ نے مرسلین کو بھی اللہ نے بچایا ہے، انبیاء معصوم ہیں، ہمارا ایمان ہے، معصوم علی الخطا ہے، عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دور رکھتا ہے گناہوں سے، جیسے یوسف علیہ السلام معصوم ہے۔ مگر آپ ایک عام سے بندے کو آج کی ڈیٹ میں جو یعنی کہ اس کو آپ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں یہ کامل بندہ ہے، کمپلیٹ ہے، یہ بندہ کمپلیٹ ہے؟ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو کمپلیٹ نعوذ باللہ کہنا ہے تو یار پھر اس کا ریفرنس دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کسی کو کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ آپ غداری کر رہے ہیں جی، اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہمیں صحیح بات بتائیں، صحیح بات پہنچائیں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ ہاں جی، امید ہے کہ ٹھنڈ پے گی ہونی ہے نا جی، تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، یعنی کہ اس حوالے سے کہ ریفرنسز اصل ہیں۔ ریفرنس اگر نہیں ہے آپ کے پاس، اٹ مین کہ آپ پھر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ہاں جی، ضعیف حدیثاں لینا، من گڑت حدیثاں لینا جس کا واسطہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں تو صحیح حدیث کے معاملے میں، ضعیف حدیث کے معاملے میں بڑا سینسیٹیو ہوں۔ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب کے 5B ریسرچ پیپر میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کسی نہ کسی محدث نے تو اس کو ٹھیک آئی ہے تو ان کا سٹانس ہے، مگر مقدمہ دیکھو، مقدمہ سٹرونگ ہے نا جی، مقدمہ سٹرونگ ہے، 2812 مقدمہ سٹرونگ ہے، تو اس کے زیر سایہ، زیر جو ترتیب وہ لے کر آئے احادیث تو ہم مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ محدثین خود مان رہے ہیں ان سے حدیثوں کو، تو عام کون ہوتے ہیں؟ تو اس لیے آپ بیچ میں نہ انجینئر مرزا کی سائڈ لے رہا ہوں کیونکہ میرا اس سے بھی علمی اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، مگر ہمیں ریفرنسز کے ساتھ آپ جواب دیں علماء۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ایمان اعمال میں عافیت دے، استقامت دے، ایمان اعمال کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے اپنے پاکستان کے لیے کرنا ہے، ورک کرنا ہے۔ ہمارا پاکستان دیکھیں نا کتنی غربت ہے یار، ہاں جی، لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارے حکمران، عوام کا بھی قصور ہے، حکمرانوں کا بھی ہے، دونوں کا بھی ہے جی۔ بیچارے 100 روپے کے لیے بلک رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں جی، رونا آتا ہے اللہ کی قسم، اور ہم تو چلو آرام سے، اس لیے ہم نے ان کا سوچنا ہے اور ہم نے اسلام کی صحیح بات لوگوں تک بتانی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ ہم نے اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے، ہمیں کوئی شومنٹ نہیں چاہیے۔ میں یوٹیوب پہ اللہ کی قسم ویڈیو بناتا ہوں، مجھے کوئی شومنٹ، میں نے 1 روپیہ شیخ صاحب 1 روپیہ میں آج تک سوشل میڈیا تو نہیں لیا جائے۔ یہ زین بھائی ہیں، چلیں زین بھائی آپ ایمانداری سے بتائیں رائے صاحب، آج تک میں نے آپ سے کبھی اپنے لیے 1 روپیہ مانگا ہے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ یہ دین کی بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے ان کی، ظاہر ہے اپنے والدین کے لیے اصالِ ثواب۔ میں اپنی ذات کے والے سے 1 روپیہ بھی نہیں سر، نہ میری چندہ کاپی ہے، نہ میری کوئی مسجد ہے، مسجد ساری اللہ کی ہیں، سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ ایک بندہ میں کہنا کہ تسی فرقہ میں نہیں بنا رہا، فرقے آپ لوگوں نے بنائے، جن کی مسجدیں الگ ہیں، جن کی چندہ کاپی ہے، جن کے پاس دتھے ہوتے ہیں 5-5 ہزار کے پاکٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان گناہگار آنکھوں سے
جن کے پاس دتھی ہیں 5,000 کی، ہاں جی، وہ کدھر ہے جی، فرانس تو بھیجیں، جرمنی تو بھیجیں، اٹلی تو بھیجیں، اسپین تو بھیجیں. یہ کام میں نے نہیں، حالانکہ میں کر سکتا ہوں جتنے میری اللہ کے فضل سے جو ہے واٹس ایپ پہ جان پہچان اللہ کے فضل سے، مگر میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. میں اللہ کے فضل سے دین کی تعلیم دیتا ہوں، بعض جگہ فی سبیل اللہ، بعض جگہ ٹائم دیتا ہوں تو میں لے لیتا ہوں اپنی محنت مزدوری. سر جب بندہ اپنی محنت مزدوری کر کے حلال کماتا ہے، ٹڈو گال جب نکلتی ہے نا، وہ اثر کرتی ہے، وہ اثر کرتی ہے. تو اس لیے میں کوئی فرقہ نہیں، فرقے آپ نے بنائے ہیں اور آپ بھی اس کا جواب دیں آپ علماء، اور آپ مس بیہیو نہ کیا کریں. آپ سے سوالات، یار ایک بندہ ادھر ہمارے جیلوں کا مشین ملے گا، اس نے ایک فون کیا ایک عالم صاحب کو، اس نے مسئلہ پوچھا ہے طلاق کے بارے میں، تو آپ اس کو الٹا پڑھ گئے، پیچھے پڑھ گئے، تو شرم نہیں آتی. اس نے یہ پوچھا تھا بھئی 3 طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے، بخاری مسلم سے ہے، تو بعض احادیث میں ہے کہ وہ ایک ہوتی ہے، جیسے اہل حدیث کا سانس ہے. آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، یار اس بندے کا کیا قصور ہے؟ تو آپ اس کو مسئلہ بتائیں جو آپ کا یعنی کہ سٹانس ہے، قرآن سے حدیث کی روشنی میں کھری ہو، جو بھی بات ہو سچی ہو. ظاہر ہے سچ تو ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، ہاں جی، سچائی کی پاور ہے. مگر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں تیری بیوی یہ وہ تو نس جا، تو اپنی بیوی نو یعنی کہ بیاہ کرا لے، تو پھر وہ کمٹمنٹ والا حلالہ. سر یہ کیا؟ آپ اس کو مسئلہ پھر آپ سے تقریر، آپ اس کو بدتمیز کہہ رہے ہو، آپ کو تمیز نہیں ہے. ایسے نہ کریں. آج کل کی یوتھ عوام ہے ایسے، رائے صاحب ہیں، وہ برداشت نہیں کرتی. کیوں جی؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ بات ایڈیکیٹ سے بات کریں، محبت سے بات کریں، پیار سے بات کریں. اس لیے ہمیں اخلاق کے دائرے میں رہ کر محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات آگے تک پہنچانی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، عافیت دے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا جی، بہت شکریہ.